توکل جس کے دل میں ہو وہ ہر غم سہ بھی لیتا ہے، خدا پر چھوڑ دے سب کچھ، خدا بہتر ہی کرتا ہے۔ بھروسہ رکھ خدا پر، وہ کبھی رسوا نہیں کرتا، جسے وہ تھام لیتا ہے اسے تنہا نہیں رکھتا۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ رب العزت توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ہمارے تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان و تقوی کی حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ حسب معمول کہ جس طرح الحمدللہ ہمارا ہر جمعرات کو تقریری مقابلہ ہوتا ہے جس میں 3-4 بچے خطابت کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا وہ موضوع ہے توکل علی اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ توکل علی اللہ۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں توکل علی اللہ کسے کہتے ہیں، اس بات پر آج انشاءاللہ واعظ و نصیحت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کامیاب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے ہر قسم کے شر سے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے ان بچوں کو محفوظ رکھے۔ میں اپنے سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں خطابت کے لیے محمد ریحان کو۔ حافظ محمد ریحان۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ توکل جس کے دل میں ہو وہ ہر غم سہ بھی لیتا ہے، توکل جس کے دل میں ہو وہ ہر غم سہ بھی لیتا ہے، خدا پر چھوڑ دے سب کچھ، خدا بہتر ہی کرتا ہے۔ خدا پر چھوڑ دے سب کچھ، خدا بہتر ہی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، توکل کا مطلب ہے کہ انسان اپنے ہر کام میں جائز اسباب اختیار کرے، پوری محنت اور کوشش کرے، پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ یہی ایک سچے مسلمان کی شان ہے۔ اللہ پر توکل کرنے والا، اللہ پر بھروسہ اور یقین کرنے والا کبھی مایوس نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی طرح رزق دیں گے جیسا کہ پرندوں کو رزق عطا کرتے ہیں۔ کہ پرندے صبح کے وقت بھوکے پیٹ، خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، لیکن جب شام کے وقت وہ اپنے گھونسلوں میں واپس لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ آسودہ لوٹتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ پہلے پوری کوشش کریں، محنت کریں، پھر اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر یقین کریں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی
توکل علی اللہ کی بہترین نمونہ ہے۔ ہجرت کے وقت جب کفار غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، بے شک ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس طرح مدد کی کہ دشمن غار کے منہ تک پہنچ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکیں۔ بھروسہ رکھ خدا پر، وہ کبھی رسوا نہیں کرتا۔ بھروسہ رکھ خدا پر، وہ کبھی رسوا نہیں کرتا۔ جسے وہ تھام لیتا ہے اسے تنہا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا توکل نصیب فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے توکل علی اللہ پر حافظ محمد ریحان۔ اب میں اپنے دوسرے طالب علم کو دعوت دیتا ہوں، حافظ محمد سعد۔ حافظ محمد سعد جلدی آئے اور توکل علی اللہ پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ توکل جس کے دل میں ہو وہ ہر غم سہ بھی لیتا ہے۔ توکل جس کے دل میں ہو وہ ہر غم سہ بھی لیتا ہے۔ خدا پر چھوڑ دے سب کچھ، خدا بہتر ہی کرتا ہے۔ خدا پر چھوڑ دے سب کچھ، خدا بہتر ہی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، توکل کا مطلب ہے کہ انسان اپنے ہر کام میں جائز اسباب اختیار کرے، پوری محنت اور کوشش کرے، پھر نتیجہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دے۔ یہی ایک سچے مسلمان کی شان ہے، اور اللہ رب العزت پر بھروسہ، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر یقین کرے، اللہ پر توکل کرے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ رب العزت پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ رب العزت تمہیں ایسے رزق عطا فرمائیں گے جیسے پرندوں کو رزق دیتے ہیں۔ پرندے صبح کے وقت خالی پیٹ، بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، لیکن جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا، بلکہ پہلے محنت کرنا، کوشش کرنا، پھر اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین رکھنا۔ میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی
तवक्कुल अल्लाह की बेहतरीन नमूना है। हिजरत के मौके पर जब कुफार गारे सोर तक पहुँच गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घबरा गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न कर, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की ऐसी मदद फरमाई कि दुश्मन गार के मुँह तक पहुँचकर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख सके। भरोसा रख खुदा पर, वो कभी रुसवा नहीं करता। भरोसा रख खुदा पर, वो कभी रुसवा नहीं करता। जिसे वो थाम लेता है उसे तन्हा नहीं रखता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सच्चा तवक्कुल नसीब फरमाए और हमें अपनी ज़ात पर भरोसा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आप रिहान आ जाए जी। माशाल्लाह, ये थे हाफ़िज़ मोहम्मद साद। अब मैं अपने हिस्से ताबिलम को तवक्कुल अल्लाह पर अपने ख़यालात के इज़हार करने के लिए दावत देता हूँ। अब्दुल हनान बिन मोहम्मद असगर। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन, रब्बि ज़िदनी इल्मन, रब्बि ज़िदनी इल्मा। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तवक्कुल जिसके दिल में हो वो हर गम सह भी लेता है। तवक्कुल जिसके दिल में हो वो हर गम सह भी लेता है। खुदा पर छोड़ दे सब कुछ, खुदा बेहतर ही करता है। खुदा पर छोड़ दे सब कुछ, खुदा बेहतर ही करता है। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, तवक्कुल का मतलब है कि इंसान अपने हर काम में जायज़ असबाब इख्तियार करे, पूरी मेहनत और कोशिश करे, फिर नतीजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर छोड़ दे। यही एक सच्चे मुसलमान की शान है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा करेगा, अल्लाह पर यकीन करेगा और अल्लाह पर तवक्कुल करेगा तो वो कभी मायूस नहीं होगा, क्योंकि उसे यकीन होता है कि मेरा अल्लाह मेरे लिए बेहतर फ़ैसला करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए काफ़ी है। और एक और मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ऐसे तवक्कुल करो जैसे तवक्कुल करने का हक़ है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें ऐसे रिज़्क़ अता फ़रमाएंगे जैसे परिंदों को अता फ़रमाते हैं। परिंदे सुबह के वक्त खाली पेट, भूखे पेट घोंसलों से निकलते हैं, लेकिन जब शाम के वक्त अपने घोंसलों में आते हैं तो उनका पेट भरा हुआ होता है। तो इस हदीस से मालूम होता है कि तवक्कुल का मतलब ये नहीं
کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا، بلکہ پہلے پوری محنت کرنا اور کوشش کرنا، پھر اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر یقین کرنا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی توکل علی اللہ کی بہترین نمونہ ہے۔ ہجرت کے موقع پر کفار جب غار تک پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ایسی مدد فرمائی کہ دشمن غار کے منہ تک پہنچ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ بھروسہ رکھ خدا پر، وہ کبھی رسوا نہیں کرتا، بھروسہ رکھ خدا پر، وہ کبھی رسوا نہیں کرتا، جسے وہ تھام لیتا ہے اسے تنہا نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں سچا توکل نصیب فرمائے اور اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ جی، یہ خوبصورت انداز میں بچوں نے بیان کیے ہیں توکل علی اللہ پر، کہ توکل علی اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کسے کہتے ہیں۔ اچھا، میں ایک حدیث بیان کر بس کیمرے کو بند کرتے ہیں، ایک حدیث بیان کرتا ہوں آپ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ توکل کسے کہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کو باندھوں، رسے سے باندھوں پھر اللہ پر توکل کروں، یا اونٹ کو چھوڑ دوں پھر اللہ پر توکل کروں؟ کیا سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے پوچھا توکل اللہ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے اونٹ کو پہلے رسی سے باندھوں پھر اللہ پر توکل کروں، یا ایسے ہی بغیر باندھے چھوڑ دوں پھر اللہ پر توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ پہلے اپنے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ مطلب کیا ہے؟ پہلے محنت کی، پہلے اسباب اختیار کیے، بھی میرا اونٹ کہیں بھاگ نہ جائے یا میرا کہیں اونٹ کوئی چوری کر نہ لے جائے، پہلے اس کو باندھ دیا، اگر کھلا ہوتا تو وہ کہیں بھی چلا جاتا۔ پہلے اسباب اختیار کیے، پھر کیا کیا؟ پھر اللہ پر توکل کیا۔ اسی طرح جب بھی کوئی کام کرنا ہے، دنیا کا کوئی بھی کام کرنا ہے، پہلے کیا کرنے ہیں؟ اسباب اختیار کرنے ہیں، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ پر توکل کرنا۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، اب ہم نے نماز نہیں یاد کی ہوئی ہے، ہم نے نماز کے اندر جو کلمات پڑھے جاتے ہیں وہ ہمیں نہیں یاد ہے، یا جو نماز کا طریقہ ہے ہمیں وہ نہیں آتا، تو اب ہم یہ کہیں کہ اللہ قبول کرے سی قبول نہیں کرنی۔ کیوں؟ پہلے نماز سیکھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ پہلے نماز سیکھی نہیں کہ نماز پڑھنی کیویں، پہلے نماز سیکھنی ہے، نماز کلمات سیکھنے، موڑ اللہ تے کی کرنا ہے؟ اللہ تے توکل کرنا ہے۔ اسی طرح پہلے کیا کرنا ہے؟ اسباب اختیار کیے، کوشش کی، نماز یاد کی، نماز درست کی، پھر نماز کا طریقہ سیکھا، نماز کیسے پڑھنی ہے، پھر نماز پڑھنی ہے، پھر کہنا جی انشاءاللہ اللہ میری نماز قبول کرے گا، اسے کہتے ہیں توکل۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز آتی نہیں، یار اللہ قبول کرے سی، نماز سیکھی نہیں، نماز یاد نہیں کی، اللہ قبول کرے سی، اللہ تاں قبول کرے سی جس ٹائم نماز سیکھ کے بیٹھ سیں۔ انجے درزی جو ہوتا ہے بغیر سیکھے درزی بن جاتا ہے، پہلے 2-3 سال لگاتا ہے نا کام سیکھنے کے لیے۔ اسی طرح موٹر سائیکل کا جو مکینک ہوتا ہے ایسے ہی موٹر سائیکل ٹھیک کر لیتا ہے، پہلے 2-3 سکھاتا ہے، 2-3 سال سیکھنے پہ لگاتا ہے، پھر جا کر جو ہے وہ کاریگر بنتا ہے، مکینک بنتا ہے موٹر سائیکل کا۔
اسی طرح دنیا کا کوئی بھی کام ہے وہ بغیر سیکھے نہیں آتا. تو اسی طرح ہر چیز میں ہم نے اسباب اختیار کرتے ہیں، پہلے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، پھر جا کر جو ہے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. اب دکان بنائی نہیں تو پہلے کہتے ہیں جی اسباب اختیار نہیں کیے، دکان بنائی نہیں پہلے کہتے ہیں اللہ چنگی کرے سی یار بس چل ویسی کام. پہلے دکان بنانی پڑے گی، اس کے اندر سامان رکھنا پڑے گا. درزی ہے تو مشین رکھنی پڑے گی. گولی ٹافی کا کام کرے تو گولی ٹافی رکھنی پڑے گی. پہلے اسباب اختیار کرنے ہیں، سامان رکھنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر اللہ پر توکل کرنا ہے. انشاءاللہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ میرے اس کاروبار کا چلائے گا، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. تو توکل کا کیا مطلب ہے؟ پہلے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، پھر اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم اللہ پر توکل کریں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ پر توکل، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین. جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر اعتماد رکھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں. یعنی اب جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جس سے محبت کرتا ہے اس بندے کے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اب بچے کیا کرتے ہیں؟ صبح کے وقت آتے ہیں، بس ایسے بیٹھے رہتے ہیں منہ اٹھا کر. میں کہتا ہوں سبق سناؤ سبق سناؤ جی. جب میرے پاس آتے تو یاد نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ پہلے محنت نہیں کی، پہلے پڑھا نہیں سبق کو، پہلے یاد نہیں کیا. یہی مسئلہ ہوتا ہے نا. میں کہہ کے تھک جاتا ہوں بھائی پڑھو، اونچی آواز کے ساتھ پڑھو پڑھو پڑھو، لیکن نہیں پڑھتے. جو پڑھتے ہیں وہ ماشاءاللہ سنا دیتے ہیں. کیوں سناتے ہیں؟ انہوں نے محنت کی ہوتی، کوشش کی ہوتی ہے. پھر آخر جو چل یار سبق تو یاد کیتا تو ہے اپنی طرف، باقی اللہ چنگی کرے سی استاد کو غلطی نکل آئی تھا. اپنی کوشش تو کیتی ہے نا پہلے ہے، اپنی کوشش تو کرنی ہے نا، پہلے سبق یاد کرنا ہے. اب جو بچہ سبق ہی نہیں یاد کرتا وہ پھر قاری صاحب کے پاس آئے کیسے سبق سنائے گا؟ ریزن کیا ہوا؟ سبق نہیں یاد کیا، کوشش نہیں کی، محنت نہیں کی، پہلے اسباب نہیں بنائے، سبق یاد نہیں کیا. تو پھر قاری صاحب کے پاس آ کے پھر جیسا بیٹھا پیچھے یاد کیا پھر وہی قاری صاحب کے پاس سنایا جائے گا. تو اس لیے پہلے سبق یاد کرنا ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، پھر قاری صاحب کے پاس آنا ہے. تو آپ کے مطلب کہ یہ زبان میں نے سمجھا دیا کہ توکل کسے کہتے ہیں. اپنی طرف سے کوشش محنت کر کے سبق یاد کرنا ہے، پھر کہنا یار قاری صاحب کو جاننا تھے اللہ چنگی کرے سی انشاءاللہ. اب جو بچے سبق ہی نہیں یاد کرتا پھر وہ کہے جی اللہ چنگی کرے سی، مردر ترے چار ڈنڈے ٹھوک سن تو اللہ چنگی کرے سی ہے انجے ہو سی نا. اور کان پہ سی تو اللہ چنگی کرے سی، کھلوے سی تو اللہ چنگی کرے سی. پہلے اسباب اختیار کرنے ہیں، سبق یاد کرنا ہے، کوشش محنت کرنی ہے، پڑھنا ہے، پھر جو ہے نا قاری صاحب کے پاس سبق سنانے کے لیے آنا. ہاں جی انشاءاللہ اب میرا کچھ نہ کچھ خود کے اوپر اعتماد بھی ہوگا نا، یار میں نے کوشش محنت تو کی ہے. اچھا جو بچہ کوشش محنت کرتا ہے پھر اس بچے کو اوپر جو ہے نا مارنے کا یا بچے کو ڈانٹنے کا دل بھی نہیں کرتا. پتہ ہوتا ہے قاری صاحب کو یار اس کے ایسے نہیں یاد ہوا، محنت تو کی ہے اس نے. اب جو بچہ محنت ہی نہیں کرتا پھر اس کے اوپر غصہ آتا ہے. بہرحال پہلے کوشش محنت کرنی ہے، پھر اللہ پر توکل کرنا ہے. انشاءاللہ اب میرا کام بن جائے گا. اور اس سے سب سے بڑی بات توکل کی کیا ہے کہ توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں. یعنی جو بندہ کوشش محنت اسباب اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، سبق یاد کرتا ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں کامیاب ہوں گا، پھر اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ جس سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ کی مدد اس کے کام میں شامل حال ہو جاتی ہے. یعنی جب قاری صاحب کے پاس بچہ جائے گا تو پھر اللہ کی طرف سے بچے کی مدد ہوگی. تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ پہلے اسباب اختیار کرنے ہیں، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، پھر جا کر اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. انشاءاللہ اب میرا کام بن جائے گا. اور اسی طرح انشاءاللہ ہر چیز میں انشاءاللہ کہنا چاہیے. جی کل میں سکول آؤں گا، کل میں مدرسے آؤں گا، یعنی میں ضرور ہمسا جی نہیں انشاءاللہ میں کل سکول آؤں گا.
انشاءاللہ میں کل کوئی کسی سے وعدہ کرتے نا، وعدہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی کام کا کہتے ہیں قاری صاحب میں کل کروں گا، یہ ایسا نہیں بول. قاری صاحب میں انشاءاللہ کل یہ کام کر کے آؤں گا، استاد جی انشاءاللہ میں کل کام کرے، سامی جی میں کل کر لوں گا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو. جب بندہ یہ الفاظ بولتا ہے نا، پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے، پھر اس کو وہ چیز یاد بھی رہتی ہے، وہ کام یاد بھی رہتا ہے. جو اپنے دم پر کہتا ہے میں کال کر لئی سا، اور ان پر پتہ ہی نہیں ہوتا جی کال کرنا کیا ہے میں. ٹھیک ہے، کوشش محنت کرنی ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر اللہ پر توکل کرنا ہے. آج کا ہمارا موضوع یہ تھا کہ توکل علی اللہ کسے کہتے ہیں. ماشاءاللہ بچوں نے بہت خوبصورت بیان کیا اس موضوع پر. اللہ تعالی ہم سب کو توکل نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اللہ خود پر بھروسہ، اعتماد اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.